السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ تھر تھر کانپنا سن تو رکھا تھا، لیکن دیکھ رہے ہیں اب کہ تھر تھر کانپنا کیا ہوتا ہے۔ عملی مظاہرہ ہو رہا ہے مریم نواز کی کل پیشی کے لیے، جو وہ نیب نے ان کو طلب کیا تھا، اس کے لیے حکومت اور حکومتی ایوان تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم نے اعلان کیا کر دیا کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جائیں گے، تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کرنٹینہ توڑ دیا۔ کرنٹینہ، کوارنٹائن، وہ کرونا میں تھے، کرونا کے میں مبتلا ہیں، انہوں نے کرنٹینہ کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے توڑ دیا۔ اور احتساب کے اپنے معاون جو ہیں، اور وہ داخلہ کے معاون ہیں وزیر اعظم صاحب کے، شہزاد اکبر صاحب، ان کو لاہور بھیج دیا کہ جا کر معاملہ سنبھالو بھائی، بزدار نہیں سنبھال سکتے۔ اور شیخ رشید صاحب نے کمک بھیج دی، مدد بھیج دی کہ رینجرز ہوگی، وہاں پر کوئی اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو حاضر ہیں جناب، ہماری فورسز حاضر ہیں۔ اور کل شیخ رشید صاحب کو نے ذرا دبے الفاظ میں دھمکیاں بھی لگائیں۔ تو یہ سارا کچھ تھر تھر کانپنا ہوتا ہے۔ یہ سن رکھا تھا نا کہ مدعی سست گواہ چست چست، یہاں پر کچھ یہ ہے کہ جو اپنا ملزم ہے وہ تو بہت پر اعتماد ہے، لیکن جو مدعی ہے یا جو تحقیقاتی ایجنسی ہے نیب، وہ پریشان ہیں۔ اور جس کے کہنے پہ سارا کچھ، کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ والا معاملہ جو ہے نا، یہ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم نہیں کہہ رہے، اب یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، لہٰذا جس حکومت کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ حکومت گھبرا رہی ہے، وہ حکومت کانپ رہی ہے۔ اب جناب ہو کیا رہا ہے، وہ سارا کچھ میں گزارش کروں گا، اور آخر میں وہ جو اپنے مہربان ہیں ہمارے دیکھنے والے، ان کی کچھ باتیں ہوں گی، ان کے کمنٹس اور ان کی آراء اور ان کے سوال۔ تو جناب 26 مارچ لانگ مارچ ہونا تھا، اپوزیشن نے کرنا تھا۔ اپوزیشن آپس میں نکھڑ گئی، وہ جو میں کہتا ہوں آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے، اور وہ تھوڑے سے دور ہو گئے، اب دوبارہ قریب ہو گئے۔ اب اپوزیشن کو قریب کیا ہے حکومت نے، ظاہر مریم نواز صاحبہ کا جو نیب میں طلبی تھی، مسلم لیگ نون ادھر جا رہی تھی، پیپلز پارٹی ادھر جا رہی تھی، تو بیان بازیاں بڑی ہو گئی تھیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں کبھی مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ تو نظر آتے، لیکن بہرحال پھر انہوں نے کردار ادا کیا، تو وہ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کو ظاہر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو پھر حالات آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، حکومت میں ہوں تو بھی حالات آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن کی جماعتیں جب تحریک میں ہوں تو پھر ایک دوسرے کی مجبوری ان کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دوسری طرف ریاست کی طاقت ہوتی ہے، ریاستی ادارے ہوتے ہیں، حکومت کے پاس پولیس ہوتی ہے، حکومت کے پاس رینجرز ہوتی ہے، حکومت کے پاس نیب ہوتی ہے، اور عدالتیں ظاہر آزاد ہوتی ہیں، عدالتوں کا تو اس میں معاملہ نہیں ہوتا، لیکن حکومت وہاں پر بھی اثر رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے امن و امان کی صورتحال کے نام پر۔ تو یہ سارے معاملات، تو جب نیب نے مریم نواز کو طلب کیا تو خدشہ تھا، وہ جو چودھری شوگر مل میں ضمانت منسوخ نہیں ہوئی، عدالت نے کہا 7 اپریل کو دیکھیں گے، اس کے بعد ایک اور اراضی والا معاملہ لے آیا، تو ظاہر خدشہ بڑھا۔ بلکہ انفارمیشن جو میری اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب تک انفارمیشن گئی کہ مریم نواز کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک وہ ہوتا ہے نا، جب مصیبت میں پڑ جاؤ تو پھر اکٹھے ہو کر ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے تھے، وہ بھی ایک ہو گئے۔ اور آج اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا پنجاب کا، اور لاہور میں، وہ بھی ماڈل ٹاؤن میں، نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ، جو پرانی رہائش گاہ 180H ماڈل ٹاؤن، جو جہاں پہ مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ ہے مرکزی، وہاں پر میٹنگ ہوئی۔ وہاں پر پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ صاحب گئے، ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور ان کی پنجاب کی لیڈرشپ تھی، ادھر سے قمر زمان کائرہ صاحب تھے، چودھری منظور حسن مرزا اور دیگر قائدین تھے، JUIF کی قیادت، ANP کی قیادت، سارے اتحادی وہاں پر بیٹھے، اور ڈیسائیڈ ہوا جو پلاننگ انہوں نے کی ہے اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے کہ وہ جو تھر تھر کانپنے والی بات، کہ تھر تھر کانپنے والوں نے یہ کیا کہ پہلے وہ جو ضمانت منسوخ کرنے کے لیے چلے گئے تھے وہ نہیں ہوا، تو اس کے بعد جب دوبارہ ایک اور مقدمے میں طلب کیا تو پھر مریم نواز نے اعلان کیا کہ اب تو میں جلوس کی صورت میں جاؤں گی۔ اور وہ مریم صاحبہ کی وہ جو تقریر آپ کو یاد ہوگی، جو انہوں نے ورکرز کنونشن کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہمیں آسانی، مسلم لیگ نون کو نرم آسامی مت سمجھنا، ہم نے احتساب بھگت لیا، اب قربانیاں ختم، اب حساب لینے کی باری ہے۔ یہ ان کی، اس کو دھمکی کہا جا سکتا ہے، سیدھی سیدھی دھمکی دی کہ جناب اب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں قانون اور اس کی آڑ میں، یہ مریم نواز کے الفاظ کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، کہ آپ اگر اداروں کی پیچھے چھپ کر ہمیں قانون اور اس کی آڑ میں گھیرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا احتساب کریں گے، تو پھر ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، تو پھر ہم عوامی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ تو مریم صاحبہ نے کہا کہ پھر اب میں جلوس کے ساتھ آ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب قائم رہنا، مریم آ رہی ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ مریم آ رہی ہے اب،
جانا نہیں کہیں، بھاگنا نہیں کہیں. یعنی وہ یاد ہے نا 11 اگست کو جب مریم نواز کو بلایا گیا تھا اور پھر وہ وہاں پہنچی تھی، تو اس کے بعد جب وہ وہاں پہ ہنگامہ آ رہی ہوئی تو نیب نے اندر اندر سے کہہ دیا جی آپ واپس جائیں، آج کی جو ہے وہ پیشی وہ کینسل، دوبارہ بلایا جائے گا. تو دوبارہ بلاتے بلاتے اب بڑی ہمت کر کے نیب نے بلانے کی کوشش نہیں کی، ذرا پلاننگ کی. تو ادھر سے پی ڈی ایم بھی پوری اکٹھی ہو گئی. مریم نواز صاحبہ نے خود تو ویسے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ وہ جلوس کی صورت میں جائیں گی، لیکن اب پی ڈی ایم بھی پوری کی پوری جلوس کی صورت میں جا رہی ہے. تو اس کو جو نیب ہے جنہوں نے طلب کیا ہے وہ پھر دوڑی دوڑی عدالت میں چلی گئی، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ. انہوں نے کہا جناب مائی لارڈ یہ تو جلوس لے کر آ رہی ہیں، ہمیں بچائیں ان سے. یہ وہ ٹانگیں کانپنا والا جو ہوتا ہے نا وہ ہوا نا ظاہر ہے. اب آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا یہ والا جو طریقہ ہے اس میں مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ پھر بھائی رکو نا، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. آپ کے پاس آپ ادارہ ہیں تو پھر آپ عدالت میں جا کر یہ جو ایک جاتے ہیں کہ جناب اب ان کو روکیں کہ وہ اکیلی آئیں. رانا ثناء اللہ صاحب اور اس سے پہلے جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بلایا، نیب نے طلب کیا تھا، وہ بڑا مشہور جو وہاں پر ہلا بول کیا تھا پیپلز پارٹی نے نیب کے راولپنڈی دفتر پر، اسلام آباد دفتر پر. تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی والوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے قائد کو بلائیں گے، ہمارے سربراہ کو بلائیں گے، ہمارے چیئرمین کو بلائیں گے تو پھر کارکن تو ساتھ جائیں گے. اگر بلایا ہے تو پھر حوصلہ بھی رکھو، ذرا کرو انتظامات. ہمارے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب گئے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہنگامہ آ رہی نہیں ہوئی تھی. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کا وہ دبنگ اسٹائل، وہ پولیس والوں کو ادھر کر رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کو چھڑوا رہے تھے، جو گرفتاریاں ہوئی تھی جس پر ان پر مقدمہ بھی بنا تھا. تو بہرحال پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، جب مریم نواز صاحبہ کو بلایا ادھر سے یہ حکومت چیخنا شروع ہو گئی تھی. جب حکومت وزراء نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ تو جلوس لے کر آ رہے ہیں، تو رانا صاحب نے کہا کہ پھر حوصلہ رکھو بھائی، بلایا بھی تو مریم نواز کو ہے نا، مطلب جب مریم نواز کو بلائیں گے تو پھر جلوس تو آئے گا. تو وہ چلے گئے عدالت، نیب چلے گئی عدالت کہ جناب اب ان کو روکیں، یہ تو جلوس کی صورت میں آ رہی. تو عدالت نے کہا جناب ہمارا تو کام نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ آپ کو لگ رہا ہے اگر کہ جناب یہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ، تو عدالت ان کو کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو بعد میں آئیں گے نا، جب امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر آ جائے گا. لیکن ابھی تو ریاست کے باقی ادارے ہیں، ریاست اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لیتا ہے تو ریاست کے پاس اتھارٹی ہے، ذرا دیکھیں جا کر ان کو، ہمارے پاس کیوں آئیں؟ تو عدالت نے کہا جناب آپ ہم یہ حکم جاری نہیں کر سکتے کہ وہ جلوس لے کر نہ آئے، مطلب جو فیصلہ آیا. تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کل جو ہوگا وہاں پر پیپلز پارٹی جو زیادہ دور لگ رہی تھی وہ بھی ساتھ ہو گئی. تب ہوگا یہ کل کہ مسلم لیگ نون کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے 180H ماڈل ٹاؤن، وہی شریف خاندان کا گھر جس کو مشرف نے قبضے میں لے کر وہ بزرگان جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا جو بیچارے جن کے بچے ناخلف بچے جو ہوتے ہیں اپنے والدین کو نکال دیتے ہیں، بوڑھے والدین کو، تو ان کے لیے وہ بنایا گیا تھا. وہاں پر ایک ہوم تھا، وہ کوئی کچھ نام کا پناہ گاہ ٹائپ تھی، تو وہ ان کے لیے بنایا گیا تھا. جیسے ابھی پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب کے گھر کو عمران خان کے دور میں کیا، تو یہ وہ والا بنگلو ہے، یہ وہ والی کوٹھی ہے نواز شریف صاحب کی 180H. تو وہاں پر جو ہے وہ اجلاس بھی ہوا اور کل مریم نواز صاحبہ جاتی عمرہ کے بجائے وہاں سے نکلیں گی. وہاں سے مسلم لیگ نون کے پورے کارکنوں کا آ گیا ہے کہ جناب صبح 9 بجے آپ وہاں پہنچے، بلکہ اس سے پہلے پہنچے، 9 بجے تو انہوں نے نکلنا ہے. پھر پیپلز پارٹی کا جو پنجاب سیکریٹریٹ ہے وہ بھی پاس ہی ہے، سی بلاک میں، وہ ایچ بلاک میں، سی بلاک میں ہے، کوئی 1-1.5 کلومیٹر کی دوری پر. تو یہاں سے قمر زمان قاہرہ صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے قافلے نکلیں گے اور وہ یہ جوائن کریں گے ان کو ماڈل ٹاؤن موڑ پر، فیروز پور روڈ پر. JUIF جو مسلم لیگ نون کے بعد سب سے زیادہ جس کی کارکن ہوں گے اس میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ JUIF کے ہوں گے. مولانا صاحب نے کل ہی غفور حیدری صاحب کو بھیج دیا تھا اور وہ یہاں پر آ کر انہوں نے تیاری کی ہے اور ان کی تیاری بھرپور ہے. وہ رضاکار بھی ہوں گے ان کے، وہ جو خاکی پہن کر آتے ہیں، وہ ان کی جو شلوار قمیض ہوتی ہے وہ ایک یونیفارم ہے ان کا، تو وہ رضاکار بھی ہوں گے. تو وہ سب سے نون لیگ کے کارکنوں کے مقابلے میں نہیں تو ان سے کم بھی نہیں ہوں گے، مطلب نمبر 2 ضرور وہ ہوں گے. پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہوگی، قاہرہ صاحب ہوں گے، قمر زمان قاہرہ اور حسن مرزا چودھری منظور اور اسلم گل اور دیگر قائدین ہوں گے. لیکن ان کے ساتھ کارکنوں کا کوئی بہت زیادہ توقع نہیں کی جا رہی کہ پیپلز پارٹی کوئی بہت بڑا جلوس لے کر آئے گی. تو بہرحال وہ وہاں سے ماڈل ٹاؤن سے نکلیں گی مریم صاحبہ اپنے ادھر کوٹھی سے. یہاں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ 158C ماڈل ٹاؤن یہاں سے یہ نکلیں گے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کریں گے یہاں پر ماڈل ٹاؤن موڑ پر. اور پھر وہاں سے یہ ہوتے ہوئے جو مسلم ٹاؤن موڑ والا ہے جو فیروز پور روڈ پر نہر، یہاں سے ہو کے پھر یہ ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف چل پڑیں گے. اور یہ جو معاملہ ہے
اب کیونکہ جلوس کتنا بڑا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے اب وہاں پر وہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اس کے پیش نظر اب معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو درخواست کی، پنجاب نیب نے بھی اور پنجاب حکومت نے بھی کہ جناب ہمیں رینجرز کی مدد دے، رینجرز کی حکومت دے، تو رینجرز کی حکومت بھی ہوگی، اور توقع یہ ہے کہ فیروز پور روڈ اور کینال روڈ پر بھی بڑی تعداد میں رینجرز ہوں گے، لیکن جو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے نیب کے دفتر کو، تو اس کے کوئی 1 کلومیٹر کے سراؤنڈنگز میں چاروں طرف رینجرز بھی ہوں گے، پولیس بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو 300-400 گز کے جو فاصلہ ہے نیب کا سراؤنڈنگ، وہاں پر کنٹینر لگا کر اس کو بند کر دیا جائے گا، اور یہ ساری پلاننگ جو ہے اس کو مانیٹر کریں گے شہزاد اکبر صاحب لاہور میں بیٹھ کر۔ آج انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی کی ہے، اور ملاقات میں یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اور نیب کے ساتھ بھی وہ مسلسل رابطے میں ہیں، تو یہ ساری وہ خود مانیٹر کریں گے۔ اب اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون سیاسی لوگ ہیں، ظاہر ہے اگر یہاں پر کوئی تشدد کا عنصر آیا تو اس میں شہزاد اکبر صاحب موجود ہوں گے، موقع پر احکامات وہ جاری کریں گے، ان کے پاس جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کو جناب اختیارات دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اسلام آباد میں بیٹھ کے قرنطینہ میں ساری صورتحال کو مانیٹر کریں گے، کیونکہ اصل تو پلاننگ تھی نا مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کی، لیکن انہوں نے عدالت سے عبوری ضمانت کروا لی لاہور ہائی کورٹ سے، تو اب گرفتار تو نہیں ہو سکیں گی، لیکن وہ پیشی پر آ رہی، تو وہ اپنا جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھئی ایک دھج کے ساتھ جائیں گی کہ ہم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جا رہی ہیں، بھائی مسلم لیگ نون کی نائب صدر جا رہی ہیں، بلاول بھٹو کا تھا نا اپنی جگہ کہ، لیکن اب بلاول بھٹو کی پارٹی بھی ان کے ساتھ جائے گی، تو مسلم لیگ نون کی نائب صدر جا رہی ہیں بھائی، اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کی میجورٹی کے خیال میں فیوچر پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہیں مریم نواز صاحبہ، تو وہ جا رہی ہیں، تو ان کے ساتھ جب وہ جس راستے سے جائیں گی اس راستے میں ظاہر ہے وہ سیکورٹی بھی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اپنے کارکنوں کے جلوس اور یہ سارا کچھ ہوگا، تو اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر شہزاد اکبر صاحب مانیٹر کر رہے ہیں بیٹھے، وزیر اعظم صاحب سے ادھر سے احکامات لیں گے، ہاٹ لائن پر یہ رابطے میں رہیں گے، یہ اندر کی خبر ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود دیکھتے رہیں گے، اور عثمان بزدار صاحب تو ویسے بھی وہ تو اب وہ پتہ ہے نا، سائیں بزدار صاحب تو مٹی دے مادو ڈمی ہیں نا صحیح، تو انہاں کو دسیا گیا ہے کہ جناب اساں اے کرنا دے پیوں، تساں بس چپ کر کے بیٹھے رہو، تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، ہم نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس آج شہزاد اکبر صاحب نے ان کے شوگر والے ایشو پہ ان کے ساتھ کر لی، لیکن اصل ان کا جو آنا ہے شہزاد اکبر صاحب کا وہ یہی تھا کہ جناب یہ جو کل والا معاملہ ہے اس کو تو کسی طرح نبڑ لیں۔ اور ادھر وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب نے آج قرنطینہ توڑا ہے، اور انہوں نے اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ملاقات کر کے جو بیان جو ذرائع سے جاری کروایا گیا اس میں باقی معاملات اپنی جگہ ہیں، اس میں چھوٹے موٹے کورونا کی لہر، ویکسینیشن، یہ وہ سارے، لیکن اس میں فوکس رکھا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو عدالت کی پیشی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب وزیر اعظم صاحب کا قرنطینہ توڑنا، تصویر جاری کرنا، اور یہ ذرائع ظاہر ہم جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ تو اندر جو اجلاس میں موجود ہوتے ہیں، سرکاری وزیر اعظم عمران خان کی میٹنگ جو اپنے ترجمانوں کے ساتھ یا میڈیا ٹیم کے ساتھ ہے تو اس کے ذرائع بھی وزیر اعظم ہاؤس کے ہی ہوں گے یا ان کے ترجمانوں سے ہوں گے، تو انہوں نے یہ خبر جاری کی کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ہلکا نہیں لے رہے، آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہم آپ کو نرم نہ لیں اور ہلکا نہ لیں، تو ہم آپ کو ہلکا نہیں لے رہے، آپ بھی ہمیں ہلکا مت لیں، ہم کوارنٹائن کے باوجود بھی آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ، دوسرا اس کی جو ہوتا ہے نا تاثر، وہ یہ جاتا ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو نا گھبرا گئے ہیں، کل کیا ہوگا لاہور میں، اللہ کرے کہ پرامن رہے سارا کچھ، زیادہ امکانی ہے کہ سارا کچھ پرامن ہوگا، کیونکہ گرفتاری کا، اگر مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کا امکان ہوگا تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ اب اس میں کیونکہ عبوری ضمانت ہے، کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جناب یہ ضمانت صرف وہ جو اراضی والا معاملہ ہے اس میں ہے، اور کسی اور معاملے میں جس طرح شہباز شریف صاحب کو بلایا کسی معاملے میں تھا اور گرفتار کس معاملے میں کیا تھا، بلایا میرا خیال ہے پانی والے معاملے میں تھا، اور گرفتار پتہ نہیں کوئی اور وہ میں بھول رہا ہوں، تو اس میں وہ صاف پانی والا جو ایشو تھا، اور گرفتار کمپنیوں والے ایشو میں کر لیا یا کسی اور ایشو میں کر لیا تھا ان کو، یا آشیانہ میں کر لیا، بلایا آشیانہ میں تھا اور گرفتار وہ پانی والے ایشو، صاف پانی والے ایشو اور کمپنی والے ایشو میں گرفتار کر لیا تھا۔ تو ممکن ہے کہ کل مریم صاحبہ کے ساتھ، لیکن اب یہ قانونی ماہرین اسی پہ رائے دے سکیں گے کہ کیا ضمانت جو ہے یہ پرٹیکولر اسی میں ہے جو اراضی والا معاملہ،
یا اور اسی میں ہی صرف گرفتاری نہیں ہو سکتی، کسی اور میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال مسلم لیگ نون والوں کو خدشہ تو ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا خیال ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ پوری تیاری کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہے. لیکن میرا خیال ہے مجموعی طور پر حالات پرامن رہیں گے. حکومت گھبرائی ضرور ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے جب رینجرز ہوں گے، پولیس ہوگی، تو پھر پولیٹیکل کارکن بھی ہیں، وہ ایویں ہی پاگل نہیں پھر رہے ہوتے. ان پر تشدد نہیں ہوگا تو وہ بھی تشدد نہیں کریں گے، سیدھی سیدھی بات ہے. لیکن بہرحال وہ جو میں نے کہا نا کہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، تو وہ ابھی سے نظر آ رہا ہے. کل پیشی ہے اور ابھی سے ایوان وزیر اعلیٰ لاہور ہو یا وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد ہو یا بنی گالہ ہو، وہاں پر وہ جو گھبرانا نہیں والا جو ہے نا، وہ اس کی الٹ ہو رہا ہے، یعنی گھبرا رہے ہیں وہاں پر. اچھا جی، اب آخر میں اپنے مہربانوں کی باتیں. نذیر عالم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کو زبردستی اپنی پارٹی تبدیل کرنے کا دباؤ ڈالا جائے گا. بالکل، یہ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں جو کہا تھا، وہ بلدیاتی نظام جو بحال ہوا ہے پنجاب کا، تو اسی حوالے سے ان کا سوال ہے یا ان کی ایک کمنٹ ہے، سوال نہیں یہ کمنٹ ہے. وہ بالکل اس کا خدشہ موجود ہے، لیکن کیونکہ یہ حکومت بہت زیادہ غیر مقبول ہو گئی ہے نا، اپنی مقبولیت کھو چکی ہے، کارکردگی کوئی ہے نہیں. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں نا. ان کو جو کم از کم اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، طاقت کے زور پر بدلتے ہیں، چمک کے زور پر بدلتے ہیں، یا ویسے ہی عادتاً بدلتے ہیں، تو وہ بدلتے تب ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. یعنی آج جس کے ساتھ ہیں اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جائیں گے جو ان کو لگ رہا ہوگا کہ جناب وہ چڑھتا سورج ہے، ٹھیک ہے، جس کے ابھی دن کچھ ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے اپنے ہی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دن ہیں ان کے. تو وہ پھر ان کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یاریاں بڑھا رہے ہیں، پینگے بڑھا رہے ہیں. تو پھر یہ مسلم لیگ نون کے جو بلدیاتی نمائندے ہوں گے، چیئرمین ہوں گے، میئرز ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ پھر دباؤ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ اب کتنا دباؤ برداشت کر لیں گے کہ یار یہ حکومت تو جا رہی ہے ابھی سے. یعنی وہ جو کہتے ہیں عصر کے وقت روزہ توڑنا، تو ابھی اگر وہ جائیں گے تو پھر مسلم لیگ نون کے بھی نہیں رہیں گے، اور پی ٹی آئی کا حال تو ویسے ہی پورا ہے، پتلا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی کا حال پتلا، مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں گے تو پھر ان کی سیاست جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی. تو دباؤ ہوگا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت اپنے حربے استعمال کرے گی، لیکن سیاسی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہاں جانا ہے، کہیں نہیں جانا، کہاں دباؤ برداشت کرنا ہے اور کہاں ڈھیر ہو جانا ہے. تو ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ ڈھیر ہو جائیں گے. اب وہ کھڑے ہوں گے، وہ ڈھیر ہو چکے تھے. اگر عمران خان صاحب یہ بلدیاتی نظام نہ توڑتے تو علیم خان میجورٹی جو ہے ان کے جو نمائندوں کو توڑ چکے تھے، لیکن اب وہ واپس آ گئے ہوئے مسلم لیگ نون میں. اچھا جی، نوید اسلام صدیقی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں امداد سومرو صاحب، مدتوں قبل نعمان شوق کا پڑھا ہوا شعر آپ نے یاد دلا دیا. شعر ہے، پاؤں کے نیچے سے پہلے کھینچ لی ساری زمین، پیار سے پھر نام رکھ دیا شاہ عالم میرا، عالم کا شاہ. یعنی وہ جو میں نے کہا تھا نا، عمران خان کے پاؤں کے نیچے سے سرزمین کھینچ دی ہے سپریم کورٹ نے پنجاب کا بلدیاتی نظام بحال کر کے. تو ظاہر ہے وہ کیونکہ وہاں پر مسلم لیگ نون والے لوگ بیٹھے، مسلم لیگ نون کے نمائندے بیٹھے، تو نچلی سطح تک جب آپ کے پاس انتظام نہ رہے، نچلی سطح تک آپ کی جو ادارے آپ کے پاس نہ رہیں، بے شک پنجاب میں آپ حکومت کرتے رہیں، بے شک مرکز میں، مطلب پنجاب میں مراد کے لاہور میں وزیر اعلیٰ آپ بٹھائے رکھیں، شیخوپورہ میں، حافظ آباد میں، گجرانوالہ میں میئرز آپ کے نہیں ہیں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب نام تو رکھ دیا ہے شاہ عالم، لیکن پاؤں تلے زمین بھی کھینچ لیا. یعنی عمران خان صاحب، یہ ان کا اشارہ جو شعر جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ اور سلیکٹرز والا جو محاورہ ہے اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے تو زمین کھینچ لی اور پھر ساتھ ساتھ نام بھی رکھ دیا شاہ عالم. تو اس طرف ان کا اشارہ ہے. بہرحال ہو یہ رائے جی خان صاحب کے ساتھ. اب خان صاحب اس طرح وہ ان کا وہ رہا نہیں ہے زور جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو شاہ عالم ہوا کرتے تھے شاید، اب تو وہ میں نے کہا نا ڈوبتے سورج کی مانند ہو رہے ہیں. اسی لیے اپنے لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑیں گے. اب یہ پی ڈی ایم والوں کے نے وہ استعفے والے معاملے پہ اگر یہ نہ اڑ جاتے تو پھر بہت کچھ ایکسپوز ہو چکا ہوتا پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک. اچھا جی، یہ ہیں فخر نواز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت میں شامل سب لوگوں کو برباد کرے، لوگ بہت ہی تنگ زندگی گزار رہے ہیں. 23 روپے والا کیپسول یعنی میڈیسنس 63 روپے کا ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی، 23 اور 63 یہ تو بہت کم فرق ہے. جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 500 روپے کی ہو چکی ہے میڈیسنس میں. اور یہ وہ جو شوگر کا ٹیکہ ہے، پچھلے دنوں کوئی دوست بتا رہا تھا
کہ بھائی وہ تو اب سرکاری اسپتالوں میں مفت میں ملتا تھا، وہاں نہیں مل رہا، 300 یا 250-300 روپے کا ملتا تھا، تو پتہ نہیں وہ 400-500 گنا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو عالم تو لوگوں کا حالت تو لوگوں کی بہت خراب ہو چکی ہے، زندگی لوگوں کے لیے اجیرن ہو چکی ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ اب ماہ رمضان آ رہا ہے اور شوگر والا وہ نیا اسکینڈل آ گیا ہے، تو شوگر کے اس نئے اسکینڈل کے بعد چینی اور اوپر جائے گی، کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ شوگر ملز جس طرح آپریٹ کرتی ہیں، جس طرح وہ لوگ اپنا طریقے سے چلتے ہیں، انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ یہ نیا کٹا حکومت تو کچھ نہیں کرے گی، شوگر مل والے اسی طرح اپنا مال بنائیں گے، کمائیں گے، لٹے جائیں گے عوام۔ تو دوائیاں کیا، ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوگ خریدنے جائیں اور حیران پریشان نہ ہو قیمتیں سننے۔ اور یہ سارا ماحول جو ہے لوگوں کو، سارا جو کارکردگی ہے حکومت کی، اس کا ٹوٹل نچوڑ یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔